سر آج کی نظم میں نے لی ہے پیام مشرق سے، نوائے وقت جی۔ تو سر اس کا ٹائٹل جو ہے سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ نوا ہم سب سمجھتے ہیں کہ آواز کو کہتے ہیں، وقت بھی ہمیں معلوم ہے، تو اس سے مراد ہے وقت کی آواز۔ تو سر پہلے تو ٹائٹل پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ نوائے وقت جیسے بذات خود یہ مفہوم ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے سر کہ وقت کی آواز کیا ہے۔ وقت انتہائی اہم چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر اسکاسٹی آف ریسورسز کہتے ہیں کہ وسائل کی کمی، اتنا نایاب کوئی اور ذریعہ یا وسائل نہیں ہے جتنا نایاب وقت ہے۔ ٹھیک، کیونکہ وقت جو ہے وہ زمانہ کے عنوان کے تحت ہی بال جبریل میں کہا گیا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ جی، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کہ وقت جو اب ہے یہ چلا جائے گا، اور جو چلا گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطع یقطع، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرو گے، اس کے سیکنڈز کو منٹس اور منٹس کو گھنٹے اور گھنٹوں کے اندر وسعتیں دن کے برابر نہیں پیدا کرو گے تو یہ تمہیں نشان عبرت بنا دے گا۔ سر مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث قدسی کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، بے شک، کہ زمانے کو برا نہ کہو، بے شک، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ بے شک۔ تو اس پہ تو روشنی ڈالیے ذرا۔ اس متن کے حوالے سے اسے مختلف مقامات پہ حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر بھی ذکر کیا، مولانا روم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں وقت بنانے والا خالق خود اس وقت کو اپنی پہچان کہتا ہے، اور کہتا ہے میں خود ہوں۔ ہاں، ایسے ہی۔ اور ہم اپنی نالائکیاں اور کمزوریاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں وقت ایسا آ گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ یہ روش جو ہے ہمارے دور کی نہیں ہے، یہ عہد قدیم کے اندر جو چیزیں تھیں، امام نووی نے اسی حدیث کی شرح کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ جی سر۔ اور میں نے جدید ذرائع کے ذریعے جب اس حدیث کے متون اور اطراف کو ڈال کے دیکھا ہے مختلف سافٹ ویئرز کے اندر، تو مجھے اس کے 13 کے قریب متون کے ریفرنسز ملے ہیں۔ سر یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ صحیح مسلم کے باب النہی عن سب الدہر کے اندر موجود ہے، اور یہ 5866 نمبر پہ حدیث پاک ہے۔ جی جی، یہ حدیث نبوی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم بخاری میں دیکھتے ہیں تو 4791 جدید ارقام حدیث میں سے اس پہ ایک روایت ہے جو حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا صحیح کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، صحیح، کیونکہ میں خود ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں دن کو رات اور رات کو دن میں خود ہی بدلتا ہوں۔ امام نووی نے اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ مجاز ہے۔ اصل اس میں سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان تصب الدہر عند النوازل والمصائب النازلہ بها من موت او حرب، کہ جب کسی کی موت ہوتی، کوئی اور انہدام ہوتا، کوئی اور تکلیف آتی، تلف مال ہوتا، تو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فیقولون یا خیبۃ الدار، وہ کہتے تھے یا خیبۃ الدار، زمانے کی برائی بیان کرتے تھے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وقت بڑا برا آ گیا ہے۔ بالکل بالکل، اور اسی پہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا، اس میں امام نووی نے لکھا ہے، اسی پہ رسول کریم نے یہ فرمایا جو آپ نے پڑھی ہے حدیث لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدار، کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں، ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو بلاغہ کے مطابق علی جارم مصطفیٰ امین کی بک ہے البلاغۃ الواضحہ، انہوں نے اس کے اندر مجاز مرسل کو ذکر کیا ہے کہ حقیقت میں یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کو مراد لیا جا رہا ہے زمانے کو بول کر، کہ حقیقت میں اس زمانے کو اور اس میں سب چیزیں پیدا کرنے والا اور ہمیں اس کے اندر پرفارم کرنے کے لیے اپنی نیابت کا منصب دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس وقت کے اندر وسعتیں پیدا نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم رہا میری، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ جو لوگ اس وقت کو قابو کر کے اسے مرکب نہیں بناتے،
اور اس کے اوپر راکب نہیں بنتے، ورنہ سواری نہیں بنتے، تو زمانہ ان کو مرکب بنا لیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حضرت علامہ نے جو نوائے وقت کا ٹائٹل لیا ہے، یہ 5 مصروں پر مشتمل جو آپ کی 5 بندوں کا یہ کلام ہے، اس کے اندر آپ نے اسی حقیقت ثابتہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کی ندا کیا ہے، یعنی تمہیں تمہارے خالق اور مالک کا پیغام، اور وہ تمہیں کس جگہ پہ اپنی نیابت میں مطلب دیکھنا اس میں جتنے کلام ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یا اس کی پکار ہے یا اس کی آواز ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو واضح کیا ہے مختلف رنگوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، ان میں سے یہ جو 5 مصرے ہیں نوائے وقت کے اندر پیام مشرق کے، ہر ایک الگ الگ سے موضوع ہے۔